صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على طریقہ محمدیہ UK کے سربراہ حضرت شیخ احمد دباغ 5 ہفتوں پر مشتمل پاکستان کے تبلیغی دورے کے بعد برطانیہ واپس لوٹ آئے ہیں۔ ان کے قافلے میں برطانیہ کے معروف سکالرز، عالم دین اور طریقہ محمدیہ کے اراکین شامل تھے۔ پاکستان میں حضرت شیخ احمد دباغ اور ان کے ساتھیوں کے تبلیغی دورے کا مقصد لوگوں کو یہ سکھانا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر اللہ کی رضا کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے حضرت شیخ احمد دباغ اور ان کے ساتھیوں نے پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں میں ممتاز روحانی اسکالرز، عالم دین، مشائخ اعظام، سیاسی و سماجی اور دینی و مذہبی رہنماؤں کے علاوہ زندگی کے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد سے ملاقاتیں کی اور انہیں بتایا کہ انسان کا دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے اور وہ اس مقصد کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت شیخ احمد دباغ نے لاہور میں طریقہ محمدیہ کے زیر اہتمام روحانی اجتماع میں خصوصی طور پر شرکت کی، جہاں دینی و مذہبی رہنماؤں سمیت سینکڑوں افراد شریک ہوئے۔ ان میں شیخ الحدیث عبدالستار سعیدی جامعہ نظامیہ لاہور، شیخ الحدیث گل احمد عتیقی جامعہ ہجویریہ جامعہ شرازیہ رسولیہ، ڈاکٹر راغب نعیمی محتمم جامعہ نعیمیہ، مفتی اقبال چشتی سیکرٹری جنرل سنی اتحاد کونسل، ڈاکٹر ساجد الرحمان خطیب شاہ فیصل مسجد، شہزادہ سلطان باہو امیر افضل سلطان قمر، مولانا نذیر احمد قادری چیف آرگنائزر اہل سنت والجماعت سمیت دیگر علماء کرام شامل تھے، جن سے حضرت شیخ احمد دباغ نے دی جرنی آف مین اور اولیاء اللہ کی تعلیمات بیان کی۔ فکر انگیز خطاب میں رضا الہی کی طرف سفر، موت کے بعد کی زندگی، اللہ کی ذات اور حکم کی عظمت سمیت دیگر اہم موضوعات پر روشنی ڈالی گئی۔ ہر ولی کی یہ کوشش رہی ہے کہ دوسرے لوگ بھی ولی بن جائیں۔ ایک ہے یہ جاننا کہ بزرگوں کی کرامتیں کیا تھیں، ایک ہے یہ جاننا کہ وہ صاحب کرامت بنے کیسے، ایک ہے ان کی ولایت کو جاننا، پہچاننا، ادب کرنا، تعظیم کرنا، اور ایک ہے کہ یہ جاننا کہ وہ ولی بنے کیسے اور انہوں نے اس کے لیے کیا تعلیمات دی ہوئی۔ ہمیں اصل میں کامل جو ہے وہ اسی وقت فائدہ پہنچے گا جب ہم بھی ان کے راستے پر ہوں گے، ان کے راستے پر ہوں گے، ان کے طریقے پر ہوں گے۔ یہ اولیاء اللہ کا طریقہ تھا، یہ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب اور حضور غوث پاک نے اپنی کتابوں میں یہ اسی سے یعنی اور سیدنا عبدالعزیز دباغ نے رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اس طرح ہم اللہ کے ولی بنے ہیں اور اسی طرح تم بنو گے۔ اب ان کو تو ضرورت ہو مجاہد ہے کہ میں اور آپ تو یہاں خالی نعروں سے بنے، تو اس طرح نہیں ہوگا۔ جو سیکھنا چاہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، اس کو ایک کتاب دیں گے جو اس کے متعلق طریق کے متعلق ہوگی اور اس کو کچھ باتیں سمجھائیں گے، تو وہ سیکھ کے آپ دوسرا لنگر لے کے جاتے، وہ لنگر تو ملے گا ہی آپ کو، لیکن یہ کچھ روحانی لنگر، کچھ کاغذی، کچھ علمی لنگر بھی لے جائیں، آپ ساری زندگی چاول ہی کھاتے رہیں گے ہم۔ تو آپ یہ بھائی جس سے ہاتھ کھڑا کے ان کو دے دو، بعد میں ان کو جو ہے بعد میں جانا مت، آپ کو اس کو متعلق کچھ چیزیں سمجھائیں گے تب آپ جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ وقت نہیں۔ میں یہی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عمل کی طرف راغب کرنے کی ایک تحریک ہے الطریقۃ المحمدیہ، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے یہ کہ جو بھی آپ کی سنتوں سے اپنے آپ کو وابستہ و پیوستہ کر لیتا ہے اس کو اس دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی مل جاتی ہے، اور مرنے سے پہلے فرشتے بھی اس کو آ کر پاکیزہ زندگی کی خوشخبری سناتے ہیں۔ حضرت شیخ احمد دباغ یوم رضا کے موقع پر پیر سید عرفان شاہ مشہدی کی دعوت پر لاہور میں واقع ان کی مسجد میں ہونے والی محفل میں
شرکت کی، جہاں علماء کرام نے حضرت احمد رضا خان بریلوی کے حالات زندگی پر بیانات کیے، جس کے بعد حضرت شیخ احمد دباغ نے منہاج القرآن بین الاقوامی یونیورسٹی کے ناظم تربیت شیخ فرج شاہ کی دعوت پر پروفیسر صاحبان اور طلباء سے ملاقات کی اور وہاں خطاب کیا۔ خطاب کے دوران انہیں طریقہ محمدیہ کے بارے میں آگاہی دی۔ وہاں موجود طلباء کی بڑی تعداد نے اللہ کی رضا حاصل کرنے پر عمل کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ دنیا آپ یہاں آئے ہوئے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہیں۔ یہ دنیا کی شکل بھی اللہ نے ایسی بنائی، دیکھیں کہ جیسے صفر ہوتا ہے، صفر، کہ یہ دنیا صفر ہے، فانی ہے، اس کی شکل ہی اللہ تعالیٰ نے گول بنائی ہے کہ یہ زیرو ہے۔ دیکھو بھی تو پتہ چلا زیرو ہے، انہیں زیرو ہو جانا ہے۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، آخر کار اس میں ختم ہو جانا۔ دیکھیں اب باری باری آپ آ رہے ہیں یہاں، میں بھی، آپ بھی، اب ہم یہاں ہیں، اب ہماری جو اولادیں ہیں آگے جو آپ کے آنے والے وہ ابھی یہاں ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ آگے چلے گئے۔ تو اب یہاں اس دنیا میں آزمائش کیسے اللہ پاک دے رہے ہیں آپ کی میری؟ وہ یہ ہوا کہ ہمیں اللہ پاک نے کہا کہ تم کو روح، تمہاری کیا آزمائش ہوگی؟ کوئی چیز ہی نہیں تم میں۔ وہ روح نے تقرار کر لیا لستو بربکم، اللہ پاک نے فرمایا میں جسم دوں گا جس میں خواہشیں پیدا کروں گا، پھر دیکھوں گا کون میری سنتا ہے کون نہیں سنتا۔ جس کے بعد حضرت شیخ احمد دباغ جامعہ نعیمیہ کے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر راغب نعیمی کی دعوت پر ان کے مدرسے میں گئے، جہاں انہوں نے علماء کرام اور طلباء سے ملاقات اور وہاں انہیں اللہ کا راستہ خود حاصل کرنے اور دوسروں کو کیسے سکھا سکتے ہیں پر نصیحت دی۔ وہاں پر بہت سے لوگوں نے اللہ کی رضا کا راستہ سیکھنے کا ارادہ کیا۔ اس موقع پر علماء کرام و طلباء کو طریقہ محمدیہ کی کتابیں پیش کی گئیں۔ یہ ریانی ہے، فحاشی ہے، ان بندہ جو حاصل کر لے اس کی حفاظت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو عرض کی کہ جیسے حضور علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا الحلم بالتحلم، بعض چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سمجھنے سمجھانے سے بندے میں نہیں آتی، وہ کرنے سے آتی ہیں۔ فرمایا حلم جو ہے، حلم برداشت کرنے سے پیدا ہوگی، استقامت اختیار کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ طریقہ وہ کتاب میں بند ہے تفصیل سے، جو ابھی آپ کو انشاءاللہ دیں گے کہ بھئی کس طرح پہلا بندہ ایک عضو کی حفاظت کرتا ہے 30 دن کے لیے، پھر 30 دن کے لیے دوسرے عضو کی حفاظت کرتا ہے، پھر تیسرے عضو کی حفاظت کرتا ہے اگلے مہینے میں، اس طرح اس میں استقامت آتی ہے۔ پھر اس کو کھڑا تو وہاں رہنا پڑتا ہے، یعنی استقامت کرتا ہے، لیکن آسان ہو جاتا۔ تصوف کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ میں برا خیال ہی نہیں آئے گا، آپ میں غلط طرف رجحان ہی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ تزکیہ ہو جائے، اس کے برے خیالات، برے اعمال، وہ چیزیں، وہ تقاضے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ کبھی اٹھتے ہیں اس میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، لیکن مغلوب ہو جاتے ہیں اس نے محنت کر کے۔ جامعہ نعیمیہ کے دورے کے بعد حضرت شیخ احمد دباغ نے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی سالانہ عرس کی تقریبات میں شرکت کی اور وہاں خصوصی نشست میں طریقہ محمدیہ کے متعلق بیان کیا۔ لاہور کے دورے کے بعد حضرت شیخ احمد دباغ ملتان گئے، جہاں شیخ الحدیث شیخ ارشد سعید کے مدرسے جامعہ انوار العلوم میں طلباء، علماء کرام، مفتی اعظام سے خصوصی نصیحت کی بات کی اور انہیں بتایا کہ آپ لوگ کس طرح خود اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور دوسروں کو کیسے سکھا سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پیسے لینے والا، لالچ والا بندہ اور یا خوف والا بندہ، وہ حق بات کہنا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو بیٹھنا مناسب نہیں ممبر پر، اور آپ خود بھی بیٹھے نہیں۔ 40 سے 45 سال کی عمر میں آپ واز شریف کے لیے اپنا بیٹھے، لوگوں کو بلانے کے لیے اللہ، لیکن پھر وہ ہے یہ نہیں صحیح۔ تو ایک تو اسوہ آپ کی زندگی میں آپ نے اپنا تزکیہ اور علم دونوں کو جمع فرمایا، اللہ نے دیکھے کتنا کام آپ سے لیا، آج بھی آپ کی تعلیمات اسی طرح زندہ ہے۔ میں تو آپ کی کتابیں، آپ کے مواعظ، سفر میں، حضر میں، ہر وقت ابھی بھی کتاب میرے پاس ہے، سینے سے لگا کے رکھتا ہوں، مجھے یہ باتیں کر رہا ہوں، یہ انہی کا فیض، انہی کی تعلیمات میں سے اخذ کی ہوئی ہیں۔ دوسرا آپ کے لیے اسوہ موجود ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں۔
اگر آپ سمجھتے ہیں آپ بہت بڑے عالم بن جائیں گے یا بن گئے ہیں، مناظرے بہت کر رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں امام غزالی رحمہ اللہ نے کہا کہ میں عقیدے کا تحفظ کر رہا ہوں۔ ایک دور تھا آپ تمام یعنی باطل فرقوں، گمراہ مذہبوں اور دوسرے بے دین لوگوں کے جو غلط چیزیں تھی، باطنی فرقہ بڑا عروج پر تھا آپ کے زمانے میں۔ آپ نے عقیدہ اہل سنت کی حفاظت کی کہ مناظرے میں آپ کے سامنے گفتگو کوئی نہیں کر سکتا، مناظرے میں بات کوئی نہیں کر سکتا تھا، لیکن آپ نے محسوس یہ کیا پڑھ کے بھی، پڑھا کے بھی، مناظرے کر کے بھی، کہ میں دین کی حفاظت تو کر رہا ہوں، میں عقیدہ اہل سنت کی حفاظت کر رہا ہوں، اپنے فرقہ اہل سنت کی حفاظت کر رہا ہوں، میرے سامنے کوئی نہیں، لیکن اپنے باطن کی شیطان سے حفاظت نہیں کر سکا میں۔ یہ آپ نے محسوس کیا جامعہ نظامیہ میں پڑھاتے ہوئے، جب محسوس کیا میں تو خدا کو پا ہی نہیں سکا، میں تو اللہ تک پہنچ نہیں سکا، پھر آپ نے اپنی زندگی کو بدلا اور اپنے لیے راہ تلاش کی، بندہ تلاش کیا۔ سیدنا آپ کے یعنی وہ اساتذہ مشائخ میں سے وہ لمبی کہانی ہے کہ آپ شام تشریف لے گئے، کیسے آپ نے اپنے شیخ کی تلاش کی، پھر 8-10 سال آپ کا تزکیہ۔ تو یہ کتابیں جن سے فیض ہوا زیادہ، مثلا کیمیاء سعادت یا منہاج العابدین اور بدایت الہدایہ، اس طرح کی کتابیں یہ بعد میں لکھی ہوئی ہیں آپ کی، فیض جاری ہوا آپ کا، فیض جاری ہوا آپ کا۔ تو ایک اسوہ اس میں ہے، جو سمجھتا ہے میں عالم جی میں بہت مناظرے کر رہا ہوں، میں عقیدہ کی حفاظت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے بہت اچھا، آپ کے لیے اسوہ وہاں بھی ہے کہ بھئی علم کے ساتھ آپ نے عمل کو، اللہ کو پانے کو جمع کرنا ہے۔ حضرت شیخ احمد دباغ نے گجرات میں اپنے آباء و اجداد میں سے خواجہ خیر الدین کے عرس کا اہتمام کیا اور وہاں ممتاز علماء کرام، شیخ الحدیث، نعت خان اور علاقے کی معزز شخصیات نے شرکت کی۔ وہاں پر حضرت شیخ احمد دباغ نے خصوصی بیان فرمایا۔ اج عرس ہے ایک بزرگ دا، تے او پیغام تانوں دینا ہے کہ بھئی جڑے اولیاء اللہ نے او لوکاں نوں کی پیغام دیندے رہے نے۔ اے شیخ شہاب الدین سہروردی دے خلیفہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی، حضرت بہاؤالدین زکریا جنہ دا ملتان وچ مزار ہے، انہاں دے اے مرید آئے حضرت خیر الدین میاں خیر الدین رحمت اللہ علیہ، انہاں دے مرید آئے، انہاں نے انہاں نوں ایتھے بھیجیا بھی تسی جا کے دعوت تبلیغ اللہ بندیاں نوں دسو۔ انہاں دا پیغام کیا آیا، اے جڑے اولیاء اللہ گزرے نے، انہاں دا پیغام یہ ہوندا ہے کہ اے چاہندے جس علاقے وچ آندے آئے بندیاں نوں اے دس دے آئے کہ تسی دنیا وچ کیوں آئے ہو، تے جیڑا مقصد واسطے آئے ہو او دا اسی تانوں طریقہ دسنے پورا کرن، او مقصد بندیاں نوں دس دے، او سکھاندے آئے۔ اس وجہ نال پیار محبت دے نال ہزاراں تے لکھاں بندے جڑے نے او ہدایت دی راہ تے چل دے، او بھی اللہ دا ولی بندے۔ اللہ دے ولیاں دا کام کیا آیا، دوجیاں بھی اللہ دا ولی بنانا، اللہ دا دوست بنانا، اے اللہ دے ولیاں دا اپنا کام آیا۔ تے حضرت اے بھی انہاں نے بھی یہی کام کیتا، تے تمام جڑے اولیاء اللہ نے، تمام بزرگاں نے دین، اہل اللہ نے یہی ساری زندگی او کام کر دے رہے کہ دوجیاں نوں بھی یہی دس دے رہے کہ کس طرح اللہ دا دوست بننا ہے۔ ہن اج دے زمانے وچ کی گل ہے، اج دے زمانے وچ یہ گل ہے کہ اج دا بندہ یہ کہندا ہے کہ میں تے نہیں نیک بن سکدا، میں تے بھئی اللہ دا دوست نہیں بن سکدا، میں شیطان دا دوست بنے۔ کیونکہ اللہ نے سانو پیدا ہی اپنی دوستی واسطے کیتا ہے، دشمنی واسطے اللہ نے سانو پیدا نہیں کیتا۔ شیطان نو بھی اللہ پاک نے دشمنی واسطے نہیں پیدا کیتا، یا شیطان نو بھی اللہ پاک نے تے اپنا دوست بنایا۔ انہیں جدو چنگے کام کیتے، جدو انہیں اللہ دی گل سنی، اللہ نے اودے تے او انعام کیتا کہ نبیاں تو غیر نبی تے اج تائیں اس طرح دا انعام نہیں ہویا۔ مطلب اللہ پاک انہوں اودے جسم دے نال جیوندیاں جاگدیاں شیطان نو اللہ پاک اسمانہ تے جنتاں تے لے گئے۔ اللہ نے تے اودہ اتنا انعام انہوں دیتا، انہوں بھی دشمنی واسطے نہیں پیدا کیتا، لیکن انہیں خود اللہ نال ویر لا لیا، انہیں خود دشمنی المول لی اللہ دی۔
اللہ دی نافرمانی کر کے اللہ پاک دی نافرمانی کر کے دشمنی مول لی. ہن یہ میں جڑا تینوں گل دس رہا کہ بندہ اج دا بندہ تسی ہو میں ہاں اسی یہ سمجھنے ہاں کہ بھئی گناہ تو بچنا نیکی کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے, یہ تے ولیاں دا تے نیکوکار لوگاں دا کام ہے. نہیں, ہر بندہ جڑا انسان پیدا ہویا ہے ہر انسان جڑا وہ اللہ دا دوست بن سکتا ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید وچ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں انسان نو پیدا ہی اپنی عبادت اپنے واسطے کیتے ہیں. یہ جڑی کائنات تانوں نظر آ رہی ہے, یہ زمین, یہ آسمان, یہ زیویاں, یہ پھل, یہ بوٹے, یہ کھانے, یہ پینا, یہ ساریاں چیزاں اللہ نے تہاڈے واسطے پیدا کیتیاں نے تے تانوں اپنے واسطے پیدا کیتے ہیں. اسی کہ کیتا ہے, اسی یہ کرنے ہیں کہ جہڑیاں شیواں ساڈے واسطے پیدا کیتیاں نے اللہ نے انہاں تے ہی اللہ نو چھڈ کے اسی ڈل مرے, اسی انہاں تے ہی ڈل گئے ہاں. بزرگاں نے مثال دیتی ہے, انہاں کہا کہ بھئی کوئی بادشاہ اپنی ملکہ واسطے کوئی نوکر رکھدا ہے, کوئی بادشاہ اپنی ملکہ واسطے کوئی نوکر رکھدا ہے کہ بھئی یہ ملکہ دی خدمت کریا کر, یہ کپڑے دھویا کر, محل نو صاف کریا کر اور اور دوسری خدمت کریا کر. انہاں بزرگاں نے فرمایا اولیاء اللہ نے اگر او ملکہ جڑی ہے او اپنے نوکر نال ہی ناجائز تعلق بنا لے تے بادشاہ پھر کے سزا نو دے دا, کہ نوکر تے رکھیا او دے واسطے اور او بادشاہ نو چھڈ کے نوکر تے مر مٹے تے پھر او دی کے سزا ہے. پھر انہاں سمجھان واسطے مثال دیتی ہے بلا تشبیہ و بلا مثال کہ اللہ اس کائنات دا بادشاہ ہے, انسان نو ایک خاص مقام اللہ نے دیتے ہے اور کیا ہے کہ دوجیاں ساریاں چیزاں انسان تیری نوکر نے. اے سورج تیرا نوکر ہے, اے زمین پھل اگاندی ہے, سبزیاں اگاندی ہے, اے تیری نوکر ہے. اے ہوا تیری نوکر نے, اے پھل بوٹے ہر چیز جڑی ہے تیری نوکر ہے, تو اللہ دا نوکر بننا ہے. گجرات کے بعد حضرت شیخ احمد دباغ دارالحکومت اسلام آباد گئے, جہاں انجمن طلباء اسلام کی دعوت پر آپارا کمیونٹی سینٹر اسلام آباد میں بھی ایک پروگرام میں شرکت کی. انجمن طلباء اسلام کے صدر محی الدین گیلانی نے ان کی آمد پر خصوصی شکریہ ادا کیا. اس موقع پر انجمن طلباء اسلام کے نوجوانوں کی بڑی تعداد نے حضرت شیخ احمد دباغ کی دعوت پر طریقہ محمدیہ شروع کیا. تو اسی طرح جو تصوف ہے یہ روحانی ڈائٹ کا نام ہے. یہ جو جیسے چربی بڑھ جاتی ہے اسی طرح روحانی طور پر بھی گناہوں کی چربی, گناہوں کے گندے اثرات جسم میں بڑھ جاتے ہیں. وہ صوفیاء جو بتاتے ہیں وہ صرف لیکچر دیتے ہیں, تعلیم دیتے ہیں, بعض دفعہ بتانے کے لیے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, اسکیجول کا کیا, کتنا کھانا تمہیں کھانا پڑے گا, کتنی ایکسرسائز کرنی پڑے گی. اصل بات تو بعد میں شروع ہوگی, جب وہ لیکچر ختم ہوگا ہر بندہ وہ ڈائٹیشن کے پاس آتا ہے, اے جی یہ دوائی دے مجھے بھی ایک دوائی دے دے, ایک کھانے کے لیے کچھ پرسکرپشن دے دے. اس کے علاوہ حضرت شیخ احمد دباغ نے فیصل آباد میں نصرت فتح علی خان آڈیٹوریم ہال میں طریقہ محمدیہ کے زیر اہتمام منعقدہ پروگرام میں خصوصی بیان فرمایا اور انسان کی دنیا میں آمد کا مقصد بیان کیا اور بتایا کہ انسان دنیا میں کیسے مقصد حاصل کر سکتا ہے. فیصل آباد میں علماء کرام میں مفتی فاروق القادری, حافظ عرفان چٹھا, محمد محسن شہزاد چشتی سمیت دیگر افراد نے ملاقات کی. جبکہ پاکپتن شریف کے قصبہ کہانی پور میں طریقہ محمدیہ کے مرکز میں خصوصی پروگرام کا بھی اہتمام کیا گیا. اس پروگرام میں حفظاء کرام, عالم دین اور مذہبی شخصیات سمیت مختلف شعبہ زندگی کے افراد نے شرکت کی. اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے شہر برنالہ, جلال پور, پیر والا, بہادر پور, منڈی بہاؤدین, سمندری, توبہ ٹیک سنگھ, کھاریا, موزہ حقیقہ اور دیگر نواحی علاقوں میں بھی مختلف پروگراموں اور محافل میں طریقہ محمدیہ کے بارے میں حضرت شیخ احمد دباغ نے خصوصی روشنی ڈالی. علاوہ ازیں حضرت شیخ احمد دباغ نے پاکستان میں مختلف شہروں میں پروگراموں اور محافل کا اہتمام کرنے پر تمام علماء کرام اور لوگوں کا شکریہ ادا کیا. حضرت شیخ احمد دباغ کے پاکستان کے دورے کے دوران بڑی تعداد میں لوگوں نے
طریقہ محمدیہ شروع کیا۔ اللهم صل على سيدنا محمد